الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے سب سے پہلی آیت جو تلاوت کی گئی یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 ہے۔ جیسے پہلی آیات میں ذکر بنی اسرائیل کا تھا، اسی طریقے سے آج کے درس میں بھی ذکر اور خطاب بنی اسرائیل ہی سے ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم یقیناً جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہاں اجمالی طور پر اللہ نے بیان کیا، اور سورۃ البقرہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں اس واقعے کو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا، جس واقعے کے پس منظر نے انہیں ذلیل بندر بننے کا حکم دیا گیا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں بَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ان سے سوال کیجئے اس بستی والوں کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ بحیرہ قلزم کے کنارے یہ بستی تھی جسے تورات میں ایلا کہا گیا اور آج کل اسے عقبہ کہتے ہیں، اور یہ مشہور بندرگاہ بھی ہے۔ ان لوگوں نے خود اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ سے کہیے کہ وہ ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے آرام کا مقرر کر دے اور اس کو مقدس قرار دے دے۔ چنانچہ اللہ نے یوم السبت، ہفتے کا دن، ان کے آرام کے لیے، عبادت کے لیے مقرر فرما دیا اور اس دن کو مقدس قرار دے دیا۔ جیسے کہ عیسائیوں کے لیے یوم الاحد اتوار کا دن، یہودیوں کے لیے یوم السبت ہفتے کا دن، اور الحمدللہ ہمارے لیے یوم الجمعہ جمعے کا دن، جو کہ افضل الایام ہے، سارے دنوں سے افضل۔ اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن کوئی معاشی سرگرمی میں حصہ نہ لو۔ انہیں وعدہ کر لیا ہفتے کے دن عبادت کیا کریں گے، دکانیں بند رکھیں گے، کاروبار نہیں کریں گے، معاشی سرگرمیوں کو روک دیں گے۔ اور ادھر اللہ پاک نے ان کے آزمانے کے لیے یہ کیا کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ مچھلیوں کو دیکھ دیکھ کر منہ میں پانی آتا، دوسری طرف اللہ کا وعدہ بھی یاد آتا، وعدہ کر چکے ہیں کوئی معاشی سرگرمی نہیں دکھائیں گے، کاروبار نہیں کریں گے، محنت مزدوری بھی نہیں کریں گے، بس اس دن کو خالص عبادت کے لیے اور آرام کے لیے مخصوص رکھیں گے۔ تو اس آزمائش میں وہ ناکام ہو گئے، قدم پھسل گئے۔ یہود کی طبیعت ہیلا ساز تھی، انہوں نے چاہا کہ ایسی تدبیر کریں کہ ان مچھلیوں سے بھی محروم نہ رہیں اور اللہ بھی ناراض نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا دیے۔ جب ہفتے کے دن ان حوضوں میں پانی اور مچھلیاں بھر جاتی تو پھر بند لگا دیتے اور اس سے فارغ ہو کر عبادت کے لیے بیٹھ جاتے۔ اب انہوں نے ان کے اندر 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو
اس قسم کی ہیلا سازی بھی نہیں کر رہا تھا اور کرنے والوں کو منع بھی کر رہا تھا۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، تھوڑے سے معاشی فائدے کی خاطر اللہ کا وعدہ نہ توڑو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو اس قسم کی حرکت نہیں کر رہے تھے، لیکن اس برائی میں جو لوگ مبتلا تھے ان کو منع بھی نہیں کر رہے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو روک رہے تھے۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہتے تم کیوں سمجھاتے ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں اللہ سخت ترین عذاب دینے والا ہے؟ سمجھانے کا کیا فائدہ؟ تو یہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنے والے، یہ دعوت کا کام کرنے والے، یہ تبلیغ کرنے والے، یہ حق کی بات سنانے والے، ان کے اس سوال کے جواب میں کہتے معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم ان کو جو روک رہے ہیں ایک تو اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا کہ تمہاری نظروں کے سامنے میرے حکموں کو توڑا جا رہا تھا تو کیا تم نے توڑنے والوں کو منع کیا تھا؟ تو ہم اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکیں، عذر پیش کر سکیں کہ ہاں اللہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی جو ہمارے بس میں تھا۔ ایک تو اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے ہم ان کو سمجھاتے ہیں، اور دوسرے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور دوسرا مقصد یہ ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے دل پر ہماری بات کا اثر ہو جائے اور وہ اللہ کے حکم کو توڑنے سے اور مقدس دن کی بے حرمتی سے باز آ جائے۔ یہ دو گروہ، اور تیسرا گروہ جو اس برائی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ تین گروہ اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب وہ میرے حکم کو بھول گئے تو جو برائی سے روکنے والے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن جو ظالم تھے ہمارے حکم کو توڑنے والے، ان کو ہم نے ان کے گناہ کی وجہ سے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ نجات اس گروہ کو ملی جو برائی سے روک رہا تھا۔ جان لیجیے اللہ نے اس گروہ کا کوئی ذکر نہیں کیا جو خود تو برائی میں مبتلا نہیں تھا مگر برائی سے روک بھی نہیں رہا تھا۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اے میرے امتیوں، اگر تم برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو برائی سے روکو۔ جن لوگوں کو اللہ نے طاقت، اقتدار، اختیار دیا ہے وہ قوت اور طاقت سے روکیں، ہاتھ سے روکیں۔ جن کے پاس اختیار نہیں زبان سے روک سکتے ہیں، زبان سے روکیں۔ اور فرمایا کہ اگر تم بالکل ہی بے بس ہو، اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے زبان سے روکا تو جان چلی جائے گی، جسم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو کم از کم دل سے تو برائی کو برا سمجھو۔ مَن رَآ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ استطیع فَبِلِسَانِہِ فَمَن لَم یستطیع فَبِقَلْبِہِ وَذَلِکَ اضعف الایمان، اور دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ جو لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتے، برائی سے سمجھوتا کر چکے، انہیں ٹھیس نہیں پہنچتی، تکلیف نہیں پہنچتی، تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور میں اور آپ اگرچہ بازار میں، معاشرے میں، شہر میں، ملک میں ہونے والی برائیوں کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، لیکن اپنے گھر میں تو ہونے والی برائیوں کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ وہاں تو ہمارا اختیار ہے، وہاں تو ہمارا اقتدار ہے، وہاں کے تو ہم مسئول ہیں۔ کلکم مسئول
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، ذمہ دار ہے، حکمران ہے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں، اور تم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن اپنی رعیت، اپنی حکومت، اپنی سلطنت، چاہے وہ گھر کی چار دیواری تک ہی محدود کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تیرے گھر میں میرے حکم ٹوٹ رہے تھے، حرام کھایا جا رہا تھا، بدکاری ہو رہی تھی، فحش فلمیں چل رہی تھیں، گانے سنے جا رہے تھے، بے پردگی ہو رہی تھی، تم نے میرے حکموں کو زندہ کرنے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے کیا کیا؟ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن کیا جائے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں آج ہی سے فکر کرنی ہوگی۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں اور گھر والوں کو سیدھا کر دیں، نہیں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور اللہ سے مانگ مانگ کر تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوں کہ اللہ کوشش کرنا، میرا کام تھا وہ میں نے کی، لیکن دلوں کو بدلنا، ہدایت دینا، یہ تیرا کام ہے، تو ہی میرے گھر والوں کو، میرے اہل و عیال کو، میرے عزیزوں کو ہدایت دے دے۔ تو بہرحال ان لوگوں پر عذاب آیا، اور عذاب بھی بڑا سخت، وہ یہ کہ اللہ فرماتے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو